بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ مالک الملک جل جلالہ واحکم الحاکمین۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا ہم پلا ہم سر نہیں ہے۔ وبذالک امرت، مجھے یہی حکم ہوا ہے، انا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ۔ فرمایا، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں اپنا نائب بنایا اور تم میں سے ایک دوسرے پر درجوں سے بلند کیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ احکم الحاکمین کی نسبت، تعلق، تعارف اور اس کے ساتھ بندہ مومن کا جو ایک محبت کا اور عبادت کا تعلق ہے، اس کو نبی پاک علیہ السلام اس طرح وضاحت فرما رہے ہیں کہ میرا رب فرماتا ہے، میرے محبوب فرما دیجئے، بے شک نماز بھی، قربانی بھی، حیات بھی، ممات بھی، زندگی بھی، موت بھی، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت دیے بغیر اس کو ہمیشگی مل سکے۔ نماز بھی وہ نماز ہے جو اللہ کے لیے ہے، قربانی بھی وہ قربانی ہے جو اللہ کے لیے ہے، زندگی بھی وہ زندگی ہے جو اللہ کے لیے ہے، اور موت بھی وہ موت ہے جو اللہ کے لیے ہے۔ اگر زندگی اور موت محض اپنے مقصد کے لیے ہو تو پھر اس نہ زندگی کا فائدہ ہے نہ اس موت کا فائدہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک حدیث پاک کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں، تمہارے اعمال مجھ تک پیش کیے جاتے ہیں اور قیامت تک پیش کیے جاتے رہیں گے۔ یہ 1400 سال پہلے نبی پاک اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے اعمال مجھ تک پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ چھپی چیزیں جو تم اپنے گھروں میں کرتے ہو یا میرے سامنے کرتے ہو، ہر عمل کو تمہارا رب میرے پاس اپنے فرشتوں کے ذریعے بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم میرے امتی ہو، میں تمہارا نبی ہوں۔ اب اس پر توجہ کرنے کی حاجت ہے کہ اللہ نبی، جس نبی کی جو امت ہوتے ہیں، اللہ اس نبی کو یہ مقام عطا کرتا ہے کہ اس نبی کی امت کے اعمال کو نبی تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کی ٹیم مقرر ہوتی ہے۔ فرشتے ان اعمال کو اٹھا کر اس نبی کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں جس کے وہ امتی ہوا کرتے ہیں۔ اگر یہ
اعمال نبی کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں، تو جب یہ اعمال اللہ جل شانہ احکم الحاکمین جو لا تأخذہ ولا نوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کی شان والا رب ہے، حی القیوم کی شان والا رب ہے، جو ہر وقت ہر چیز کو ہر جگہ ہر مقام دیکھ رہا ہے اپنی طاقت کاملہ سے، اس وقت ہمارے اعمال کا کیا حال ہوگا؟ تو کیا نا، دیکھیں فکر کرنے کی بات ہے، غور کی بات ہے، توجہ طلب بات ہے کہ دیکھیں جو اعمال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں اس پر بھی ہمیں شرمندگی ہوگی۔ جھوٹ بولا، دغا دیا، تھپڑ مار دیا، گالی دے دی، غیبت کر دی، فل بلا جو بھی گند معاشرے میں اندر چل رہے ہیں جی۔ اب وہ سارے اعمال جب شام کو اٹھا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں فرشتہ پیش کرتا ہے اللہ کے حکم سے کہ یہ جناب لیں، یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ قیامت میں شرمندگی کا باعث نہیں ہوگا؟ کیا اسی امتی کے لیے میں نے راتوں کو لمبے سجدے کر کے کیے تھے، اور اسی امتی کے لیے میں نے اپنے پاؤں کو متورم کیا تھا، اسی امتی کے لیے میں نے راتوں رات کھڑا ہو کر میں نے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی تھی، اور میرے رب نے کہا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ، محبوبہ ساری رات کھڑا نہ ہوا کر، ساری رات تیرا کھڑا ہونا ہمیں گوارا نہیں ہے، کچھ دیر یا رات کے آدھے پہر کچھ کھڑا ہو لیا کرے، قیام کر لیا کرے۔ نبی تو وہ ہیں جو ساری رات، اور اس ادائے دل نواز کو اللہ نے قرآن کے اندر نقل کر دیا، فرمایا محبوبہ آپ اپنی محبت امت سے اتنا پیار کرتے ہیں اور ان کے لیے ساری رات کھڑے ہوتے رہتے ہیں، نہ کھڑا ہوا کرے تمہارے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، وہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں، اس پر پھر ایک اور جھٹکا کہ دیکھیں جب یہی اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوتے ہوں گے، اور جب میرا مالک ہر وقت ہر جگہ ہر مقام دیکھنے والا ہے، اس وقت ہمارے کردار ہمارے اعمال کا کیا حال ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب تمہارے اعمال مجھ تک پیش ہوتے ہیں، میں کوئی اچھا عمل دیکھتا ہوں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں تمہارا کوئی برا عمل دیکھتا ہوں تو پانی ہو جاتا ہوں، اور اللہ سے عرض کرتا ہوں میرے مولا میری امت کو سیدھا راہ لگا دے، میری امت کو سیدھا راہ لگا دے، ان کی بخشش کی دعائیں کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ اعمال جن اعمال کی بھیٹ ہم چڑھ گئے، اور آج ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں اعمال کی چکی چلا رہے ہیں، ان اعمال پر کل ہمیں پوچھ ہوگی، ہر ممکن ہوگی، ہر لمحہ اور ہر گھڑی کا سوال ہے ہم سے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن ایک مزرعہ میں ایک باغ کے اندر تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک کھجور کی ٹہنی لٹکی ہوئی ہے اور اس کے سرے کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کھجوروں کے باغوں کے اندر یا گھنی جہاں چھاؤں ہو، سایہ ہو، وہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں لپکتی ہیں اور اپنے گھونسلے بنانے کی، بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ کبھی ٹہنی پہ بیٹھے، کبھی اڑے، کبھی بیٹھے، کبھی اڑے، تو آپ نے اسے دیکھا اور کہا کاش میں یہ چڑیا ہوتا، میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے حساب سے بچ جاتا، حساب سے بچ جاتا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ وہ رب ہے جس نے تمہیں سب کچھ عطا کیا ہے، کل تمہیں ان ساری چیزوں کا جواب دینا ہے۔
للہ، للہ سے مراد یہ سب کچھ اللہ واسطے ہے، اللہ کا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اس پر، اس کی نظر ربوبیت قائم ہے، وہ ہر لحظہ دیکھ رہا ہے۔ علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری اسی بات کو کہتے ہیں کہ روز معاشر عذرہائے من پذیر، روز معاشر عذرہائے من پذیر، یا رب العالمین قیامت والے دن میرے عذر قبول کر لینا۔ گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ میرے اعمال کا جے میرے حساب بغیر تیرا گزارا نہ ہوئے تو بعد میرے اعمال کا میرے نبی دے سامنے میرا حساب نہ گنی، میں نہ چاہنا کہ میری وجہ تو میرے نبی نہ سر شرم نال سارے نبیوں نے سامنے جھک وجہ۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتائیں نا، جتنا نالائق بیٹا بھی ہو نا، اس کی چوری پکڑی جائے تو وہ کہتا ہے یار جو منہ مانگی قیمت لے لے، میرے ابے کو نہ بتائیں، ایک تو وہ غصہ ہوگا، جب اسے پتہ چلے گا اس کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ جس بیٹے کی صبح سے لے کر شام تک میں تعریفیں کرتا تھا، جس کی پرورش کے لیے میں نے اپنا جوانی قربان کر کے بڑھاپے پہ آ گیا ہوں، آج اس کے کرتوتوں نے مجھے جھکا کے رکھ دیا ہے، آج میں معاشرے میں چلنے کے قابل نہیں رہا ہوں، وہ باپ شرم سے جھک جائے گا۔ جو لیتا ہے لے لے، کسی کو مت بتانا میں نے یہ کرتوت کیا ہے۔ یعنی اب اگر ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے کر سکتا ہے، ایک امتی اپنے نبی کے لیے کیوں نہیں کر سکتا؟ ایک امتی اپنے نبی کے سامنے پیش ہونے سے کیوں نہیں شرماتا؟ اور ایک بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہونے سے کیوں نہیں شرماتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ وقت ہے، آج اس وقت میں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھی فرمایا، اے میرے محبوب، امام الانبیاء کو بھی فرمایا، اے میرے محبوب آپ خود فرما دے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، ہر چیز یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا تسلط ہے، اس پر اللہ کا تصرف ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے وہ قبضہ ہے، میرا ذاتی کچھ نہیں ہے۔ جس بندے کا ذاتی ہے ہی کچھ نہیں تو پھر وہ کس بات کے اوپر گھمنڈ ہے اس کا، کس بات کے اوپر وہ دغے اور دھوکے کر کے اپنا وقت گزارے جا رہا ہے۔ میں نے رات کو بھی عرض کیا کہ دیکھیں مال ہمارے تین ہی ہیں، ایک کھا لیا، ایک پہن لیا اور ایک راہ خدا میں خرچ کر لیا، اس کے علاوہ ہمارا یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم جیسے آئے ویسے خالی ہاتھ لوٹ گئے۔ ہاں ایک چیز ہمارے ساتھ لازم جانی ہے، وہ کیا؟ اعمال صالح ساتھ چلے جائیں گے۔ ولد صالح، نیک اولاد پیچھے رہ جائے گی۔ صدقۃ جاریہ، ہمیشہ رہ جانے والا مال کون سا ہے؟ جو اپنے ہاتھ سے راہ خدا میں دے۔ نیک اولاد جس کی تربیت کر کے ہم نے اسے متقی بنایا، پرہیزگار بنایا، اللہ کا خوف رکھنے والا بنایا، بے حیائی سے بچنے والا بنایا، گندے معاشرے میں اٹھنے بیٹھنے سے بچایا، اب وہ اولاد کیا ہے؟ وہ اولاد کچھ کما کے دے یا نہ دے، کل قیامت والے دن آپ کو شرمندہ نہیں کرے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اولاد وہی کامیاب ہے جو چنگے لمبے لمبے نوٹ کما کے دے ہیں جی، وہ اولاد کامیاب ہے۔ نہیں، کامیاب وہ ہے جو اولاد اپنے ماں باپ کو اس دنیا میں بھی شرم سے بچا سکے اور اس جہان میں بھی شرمندہ ہونے سے بچا سکے۔ مال وہی کاریگر ہے، وہی مال عظیم مال ہے جس مال سے اس جہان کے اندر بھی خلاصی ہوئی اور اس جہان کے اندر بھی خلاصی ہوئی۔ جس مال نے یہاں بھی شرمندہ کرنا ہے، وہ گندے کام کرتا ہے جی، غلیظ آدمی ہے جی، سود کا کاروبار کرتا ہے جی، فلاں غلاظت کرتا ہے جی، فلاں یہاں بھی کسی کا ڈھوئی نہیں ہے۔ جدھر جاتا ہے ہر بندہ لعنتوں کے توق ڈالتا ہے، مرے گا تو قبر پہ لعنتوں کے توق، اور جب اٹھے گا کل قیامت والے دن تو وہاں توق۔ ایسے مال کو کرنا ہی کیا ہے بھائی؟ یعنی روکھی سوکھی کھا لینے سے بھی انسان کا وقت گزر جاتا ہے۔
اس لیے حلال کی طرف توجہ کریں، حلال کی، اور جو لذت حلال میں ہے کائنات کی کوئی چیز وہ لذت نہیں دے سکتی جو اللہ تعالیٰ کے حلال کے اندر لذت ہے۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ایک انسان جب لقمہ حرام اپنے اندر ڈالتا ہے نا تو 40 دن تک اللہ اس کے سجدے قبول نہیں کرتا، اس کی اتنا تعفن، بدبو، اور اس کی اتنی زہر ہے لقمہ حرام کی۔ ایک لقمہ حرام 40 دن تک عبادتوں کی قبولیت کے دروازے بند کرا دیتا ہے۔ ایک لقمہ حرام 40 دن تک دعاؤں کی قبولیت کے دروازے بند کروا دیتا ہے، اور ایک لقمہ حلال انسان کی دنیا کو رونق بخش دیتا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں ایک وہ شخص جو کسی کٹیا میں رہنے والا ہے، رزق حلال سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے، اس کے گھر کے، اس کی کٹیا، اس کی جھونپڑی کے پھیرے اللہ کے نوری فرشتے لگاتے ہیں۔ جو اس کی عبادت شروع ہوتی ہے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں میں اس کی لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا، میں لے جاؤں گا۔ کیوں؟ اس کے اندر نور ہی اتنا ہوتا ہے، کرم ہی اتنا ہوتا ہے، فضل ہی اتنا ہوتا ہے کہ اس کی نورانی عبادت کو لے کر رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے فرشتے جھپٹ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف کیا ہے کہ اس کے قریب کوئی فرشتہ نہیں آتا، نہ قبولیت والا، نہ دعا کی قبولیت والا، نہ رحمت والا، حتیٰ کہ اس سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ اس لیے حضور کے غلاموں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین کا ایک معنی یہ ہوا کہ اے پیارے محبوب یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے ہیں، اور ایک معنی یہ ہوا کہ پیارے محبوب تمہاری نماز پر بھی تمہارے رب کی نظر ہے، تمہاری قربانی پر بھی تمہارے رب کی نظر ہے، تمہاری زندگی پر بھی تمہارے رب کی نظر ہے، اور تمہاری موت پر بھی تمہارے رب کی نظر ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کی یہ زندگی چل رہی ہے، ہم کو معاذ اللہ دہریہ نہیں ہے۔ دہریہ کہتے ہیں یہ اچانک ایک ایسا نمودار ہوا سسٹم کہ اچانک دھڑام سے آواز آئی تو پھر یہ دنیا بن گئی، پھر اچانک سے یہ سلسلہ ایک سائیکل چلنے لگ گئی، اور اچانک پھر اس گھڑی کا سیل نکل جائے گا، جیسے گھڑی کا سیل نکلتا ہے تو گھڑی رک جاتی ہے، اچانک پھر یہ جہان رک جائے گا، اور پھر یہ کہتے ہیں جی قیامت آ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ نا، یہ دہریہ کا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم الحمدللہ اہل سنہ مسلمان ہیں کہ رب العالمین جل جلالہ احکم الحاکمین ہمارے پل پل سے واقف، ہمارے لمحے لمحے سے واقف، سیکنڈ سیکنڈ کا خبردار ہے، اور اس کی شان یہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ کے اوپر اس کی نظر ہے، وہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے، بلکہ وہ خود فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ، وہی رب ہے جس نے خلائف الارض، جس نے تمہیں زمین کے اندر اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے۔ اگر یہ انسان اس مقام پہ پہنچ جائے کہ میرا لمحہ لمحہ کاؤنٹ ہوتا ہے اور میرے لمحے لمحے کے اوپر میرے رب کی نظر ہے، تو پھر یہ عام نہ ٹھہرا بلکہ اللہ کا خلیفہ ٹھہرا، اللہ کا خلیفہ ٹھہرا۔ جی اللہ کو اپنا خلیفہ بنانے کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ اللہ محتاج ہے، خلیفوں کے بغیر اس کا نظام چلتا نہیں ہے، خلیفہ کام بہت زیادہ ہیں، خلیفہ نہ ہوگا تو اس کا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ خلیفہ اللہ نے اس معنی میں انسان کو بنایا کہ اللہ نے اپنا اعزاز عطا فرما دیا، یہ اللہ کا اعزاز ہے۔ بندے کو تو خلیفہ بنانے کی حاجت اس لیے ہے کہ اس کے تعارف زیادہ بڑھ جائے، نہیں، بلکہ جب خدا بندے کو اپنا خلیفہ بناتا ہے نا تو اس خلیفے بنانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو اعزاز کا تاج عطا کر دیا ہے۔ دیکھیں نا، آپ اکثر سنتے پڑھتے ہوں گے اخباروں میں کہ کوئی بچہ کینسر کا مریض ہو، تھیلیسیمیا کا مریض ہو، لاسٹ سٹیج پہ ہو، تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو کہتا ہے میں SHO بننا چاہتا ہوں۔ تو پھر اسے کسی تھانے میں لے جایا جاتا ہے، SHO کی اس کی جو ہے وہ وردی اسے پہنا کر عارضی طور پر پھول لگا کر اسے اس کی آخری خواہش پوری کی جاتی ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے میں جج بننا چاہتا ہوں، تو اسے جج کی کرسی پر بٹھا کر
یا وہ کہتا ہے میں IG بننا چاہتا ہوں، تو یہ اعزازی طور پر اسے چند لمحوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن حضور کے غلاموں غور کرو کہ یہ تو وہ اعزاز ہے جو چند لمحوں کا اعزاز ہے، لیکن پھر وہ ساری زندگی اس کے ماں باپ پھولے سے سماتے نہیں ہیں، اس کی تصویر بنا کر اپنے گھر میں لٹکا لیتے ہیں۔ میرا یہ بیٹا تھیلسیمیا سے مر گیا تھا، یہ شوگر سے مر گیا تھا، یہ ہارٹ پیشنٹ تھا، اس کے دل کے اندر سوراخ تھے، آخری سٹیج پہ دنیا سے چلا گیا تھا۔ یہ وہ بیٹا ہے جو کینسر کی موذی بیماری سے مر گیا تھا، لیکن آخری وقت اس کی یہ خواہش پوری کر لی گئی تھی۔ حضور کے غلاموں، جب رب نے ہمیں اپنا خلیفہ بنا کر اعزاز عطا فرمایا ہوگا تو پھر کل قیامت والے دن محشر کے اندر ہمارے کیا وارے نیارے ہوں گے، کیا مقام ہوگا۔ دیکھیں نا، ایک لائن میں نبی ہیں، صلحاء ہیں، شہید ہیں، صدیقین ہیں، اور ایک لائن میں اللہ کے خلیفے کھڑے ہیں، تو کیا خلیفۃ الارض ہونا تھوڑا مقام ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ لباس خضر میں ہزاروں راہزن بستے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے نا تو پھر اپنے لیے اپنا کچھ تعین کریں کہ میں نے اس مقام پہ ٹھہرنا ہے، یہ میرے رب کو مقام پسند ہے، اس سے نیچے میں نے نہیں گرنا، نیچے گر جاؤں گا تو پھر اللہ کی نظر سے گر جاؤں گا۔ اللہ کی نظر سے جو گر گیا، نہ اس کا یہ جہان ہے نہ اس کا وہ جہان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو زینت بخشنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس عمل سے ہمارا پیارا سچا رب راضی ہو جاتا ہے، اور اس عمل سے نفرت نصیب فرمائے جس عمل سے میرے رب کو نفرت ہے اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو نفرت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہم صلی علی